ذہنیت کو بدلی ہوئی نوجوانوں کی ایک قوم. یہ چیز کہ یہ جو مذہب لیے چلے آ رہے تھے ملوکیت کے زمانے کا، یہ اس دین کے بالکل علی الرغم خلاف تھا کہ جو قرآن نے دیا اور جو صدر اول میں آیا. ملوکیت کے 1000 سال میں تو یہ چیز آتی رہی. یہ آواز جو اقبال نے بلند کی، اس کا مظاہرہ تحریک پاکستان کے دوران ہوا. اقبال یہی تصور دے کے گیا، قائد اعظم نے بار بار اسی کو دہرایا کہ اس میں قرآن کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت ہے. یہ سارے علماء وہاں کے، جنہیں وہ نیشنلسٹ علماء کہا جاتا ہے، معدود چند کے سوا سارے کے سارے ہی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہندو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق کے مسائل کی آزادی دیتا ہے. تو جب یہ آزادی حاصل ہے تو پھر اور وہ کون سی آزادی ہے جس کے لیے آپ کو ایک اپنی مملکت بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ کہتے تھے کہ بابا اسی کا نام اسلام نہیں، یہ تو مذہب ہے. دین تو وہ ہے کہ جب قرآن کے احکام کو ہم قانون کی حیثیت سے اپنی مملکت میں نافذ کر سکیں. اور یہ تھی وہ کشمکش، یہ تھی وہ ضد، یہ تھی وہ جنگ، یہ تھی لڑائی تاریخ پاکستان کے دوران جو لڑی جا رہی. سارا وقت ہمارا، میں نے ہمارا کہہ دیا ہے، اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ میں بھی ان خدام کی صف میں شامل تھا. اپنی بساط کے مطابق بڑی لڑائی لڑی ہے میں نے ان کے ساتھ، اگرچہ اس کا خمیازہ یہاں آ کے بھگت رہا ہوں. لڑائی یہ تھی، اقبال کہتا یہ تھا اور ہم یہی دہراتے تھے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اور یہاں آپ کے ہاں جو اسلام کے احیاء کے نام سے ہو رہا ہے، وہ عزیزان من اس ملا کا وہی اسلام ہے جو ملوکیت کے زمانے میں بنا تھا ہمارے ہاں. یہ انہوں نے یہاں آنے کے بعد، یعنی جنہوں نے وہاں اتنی مخالفت کی تھی پاکستان کی کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد وہ سب ادھر آ گئے پاکستان میں اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اس لیے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے. اور وہ تو ہم ہی جانتے ہیں اسلامی قوانین کیا ہوتے ہیں، تم کون کیا جانو مغرب زدہ. اس لیے ہمارے ہاتھ میں 2 اقتدار اور قانون سازی کا اقتدار. یہ اعلان یہاں آ کے کیا، یہ مطالبہ یہاں آ کے کیا. ان سے کہا یہ گیا کہ آپ حضرات تو 2 ملا مل کر، 2 علماء مل کر ایک جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایک مملکت کے لیے قوانین بنانا جن کا اطلاق تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں ہو. یاد رکھیے قانون مملکت کا وہی ہوتا ہے جس کا اطلاق تمام مملکت کے افراد پہ یکساں ہوتا ہے، الگ الگ فرقوں کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوتا. ان سے کہا گیا کہ آپ کے تو الگ الگ فرقے ہیں اور اتنا اختلاف ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کی طرح ہاتھ سینے پہ نہیں باندھتا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو آپ اس فرش کو اکھڑوا دیتے ہیں. تو مملکت کے لیے قانون کیسے بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمارے خلاف اختلافات کی آڑ لے کے بہانہ بنایا جاتا ہے، ہم بنائیں گے. اچھا جی. انہوں نے ایک اپنی کانفرنس کی تھی. ہمارے ہاں عزیزان من یہ تاریخ بھی محفوظ نہیں، کیا مصیبت ہے. بہرحال کبھی خدا توفیق دے تو طلوع اسلام کی آپ فائل پڑھیے، اس میں مل جائے گی یہ تاریخ، پہلی بھی ملے گی اور یہ بھی ملے گی. انہوں نے یہ کانفرنس کی 51 میں، اور اس میں یہ مختلف فرقوں کے تمام علماء کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنے گا، اور کہہ دیا کہ اس پہ ہم سب فرقے کے علماء نے، نمائندوں نے دستخط کر دیے ہیں، دیجئے. متفق ہو گئے ہم. میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہی تو وہ نزاع کی بات ہے کہ جس سے آپ متفق کہہ رہے ہیں، اسی سے تو اختلاف ابھرنے ہیں.
کتاب تو آپ نے درمیان میں لانی نہیں ہے، وہ تو برائے وزن بیت ہے. جسے آپ سنت کہہ رہے ہیں وہ تو ہر فرقے کی الگ الگ ہے. اس سنت کی روح سے آپ یہ نہیں طے کر پائے کہ رمضان میں تراویحوں کی رکعت 8 ہے یا 20 ہے، ایسی محسوس ہے. مملکت کا قانون متفق علیہ یہ نہیں بنے گا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ مجھے منکر سنت منکر حدیث یہ سب کچھ جو ہوا یہاں آنے کے بعد بھی، وہ اسی لیے تھا کہ یہ دکھتی ہوئی رگ تھی جو میں نے یہ پکڑی کہ یہ نہیں بن سکے گا. 20 سال تک یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ یہاں کی حکومتیں اسلامی قانون بنانے کے معاملے میں دیانتدار ہی نہیں ہیں، اور کہتی جا رہی ہیں کہ تمہارے یہ اختلافات جو ہیں ان کی روح سے تو یہ مٹ ہی نہیں سکتا، یہ بن ہی نہیں سکتا. 20 سال تک یہ ہوتا رہا، ہر حکومت کے خلاف یہ فساد بڑھ رہا تھا. یہ ریزولیشن جو پاس کیا تھا اس میں سر فہرست دستخط کرنے والوں میں سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ بھی تھا. 20 سال کے بعد اس نے مرحوم نے خود یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی بنا پر کوئی ایسا ضابطۂ قوانین نہیں بن سکتا جسے تمام فرقوں کے یہ مسلمان متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں. غور فرمائیے آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ ستم ظریفی کہ جس زمانے میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اسی زمانے میں انہی کی جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے ریزولیشن پاس کیا تھا، حکومت سے کہا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق تم آئین قانون کیوں نہیں بناتے. وہ کہہ رہے ہیں امیر جماعت کے بن نہیں سکتا، مجلس شورا ریزولیشن پاس کر دیا کہ بناتے کیوں نہیں ہو. تماشا ہو رہا ہے عزیزان من، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. خدا معاف کرے ہم سب کو. اب جو کچھ ہو رہا ہے قانون جس قسم کا بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. حدود کے قوانین کو تو جانے دیجیے، عام طور پر عام لوگوں سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں مجرموں سے ہی واسطہ ہوتا ہے، دیکھ لیں گے نپٹ لیں گے. ایک ہی قانون انہوں نے بنایا نا، پبلک لا، جسے زکوٰۃ کا قانون کہا جاتا ہے، حدود سے الگ ہٹ کر قانون بنایا، سارے ملک کے اوپر اس کو نافذ کیا. 4 ہی دن کے بعد اس کے خلاف احتجاج ہوا. مجھے کسی فرقے سے واسطہ نہیں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. احتجاج ہوا شیعہ حضرات کی طرف سے. اسی حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہ جو قانون زکوٰۃ کا ہم نے بنایا ہے اس کا اطلاق تمام مسلمانوں پہ یکساں نہیں ہوگا، جو اپنی اپنی فقہ کے مطابق چاہے اس طرح سے کر لے. مملکت کا قانون اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر لے، آزادی ہے. البتہ ایسے لوگوں کو آزادی نہیں جو قرآن کے مطابق تعمیل کرنا چاہیں. لکھ کے بھیج دیا انہوں نے یہ کہ انہیں آزادی نہیں ہے. اپنی اپنی فقہ، میں اب کہہ یہ رہا تھا، اب اپنی اپنی فقہ کے مطابق 20 طریقوں سے وہ زکوٰۃ کا قانون جو ہے اس پہ عمل ہوگا. اب عشر کا قانون آ رہا ہے، اس میں بھی یہی چیز آ رہی ہے. آپ کے یہاں ایک ہی قانون ہے جو پہلا ہی بن رہا ہے. وہ بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح وہیں گردش کر رہی ہے، یہ آگے بڑھ ہی نہیں رہی، بڑھ سکتی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، مجلس شورا کے صدر محترم خواجہ صفدر صاحب نے فرمایا ہے. میرے دل میں ان کا احترام ہے، بس یہ انسان بہت عمدہ آدمی ہے. معاف رکھیے گا مجھے گلے میں کچھ کھانسی آ گئی. انہوں نے حال ہی میں اسی مارچ میں غالباً 26-27 مارچ تھی، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ ملک میں مکمل اسلامی نظام کی راہ میں فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے. ارے فقہ کے مطابق تو آپ بنا رہے ہیں قوانین اور نظام، اور اسی کو آپ کہہ رہے ہیں رکاوٹ ہے. تو اس رکاوٹ کو دور کیوں نہیں کر دیتے؟ فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے. قرآن نے ان کے متعلق کہا تھا نا، یصدون عن سبیل اللہ، احبار و رہبان خدا کی طرف